مجھے میرے باپ کے نام سے نہیں پہچانتے، مجھے جو پہچانتے میرے مصطفیٰ کی نسبت سے پہچانتے۔ ہماری اپنی کیفیت ہے، نہ میں اپنے علم سے پہچانا جاتا ہوں، نہ میرا تقوی، نہ میرے اخلاق، نہ میرے کردار، نہ میرا خاندان۔ مجھے دنیا پہچانتی ہے تو صرف اتنا ہی ہے جو میں دعا بھی کرتا ہوں، یا رسول اللہ سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بے دم، مجھے سارے لوگ طیبہ کا مدینے کا کتا کہہ کر پکارے، میری دعا یہی ہے، میں یہی عرض کرتا ہوں، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے اس نسبت سے جس کا تعارف ہوتا ہے پھر دنیا کو پتہ چل جاتا ہے یہ 100-200 کی نوٹوں سے خریدی ہوئی عزت نہیں ہوتی، یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے آنے والی عزت ہے۔ اور یہی پھر آپ کو بھی کہنا پڑے گا، ایک بار اٹھ کر کے تو دیکھو، اس نبی پاک کے نام پر اپنی خواہشیں قربان کر کے دیکھو، مولا کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ ایک دن تم اعلاناً لوگوں کو کہو گے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ حضور پر ایک بار بک جاؤ اور پھر انمول بن جاؤ، انمول بن جاؤ، دنیا تمہارے ارد گرد مولا لگا دے گا۔ عزتیں جب دنیا میں یہ ہیں تو پھر قیامت کا حال کیا ہوگا؟ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آؤ اخیر میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ اب میں نے جو کہا اپنی خواہشیں قربان کرو حضور کی طرف، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے سینوں میں کیسے آئے، کیسے آئے گی، اور ابھی کتنی ہے کیسے پتہ چلے؟ یہ پتہ چلانے کا ایک آلہ بھی ہے، تھرمامیٹر ہے۔ لوگ ابھی میں پوچھوں تو دونوں ہاتھ بھی اٹھا دیں، ہاں ہم بھی حضور پر فدا ہونے کو تیار ہیں، مرنے کو تیار ہیں، جان دینے کو تیار ہیں۔ سب چیزیں تمہاری وقتی طور پر نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں سے اعلان ہوا ابھی ہاں ہم بھی تیار ہیں، ہم بھی تیار ہیں۔ وہ تو تیاری ایک لاٹھی کے بعد الگ انداز سے ہو جاتی ہے، لیکن جو طریقہ ہے محبت مصطفیٰ کے سینوں میں موجود ہونے کی پہچان کا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو لوگوں کی فطرت ہے، جس سے آدمی جتنی محبت کرتا ہے دن میں اس کا ذکر بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے۔ جس کا دل میں گھر بن جاتا ہے اس کو بار بار یاد بھی کرتا ہے، بار بار اس کا لوگوں میں ذکر بھی کرتا ہے۔ یہ پریکٹیکلی بات آپ دیکھ لیں، تصور سمایا رہتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے، جب تم سے پوچھا جائے تو محبوب کا ذکر کرنے لگ جاؤ۔ عزیزان گرامی، اب آپ اپنی زندگی میں دیکھو دن بھر کتنی مرتبہ حضور کو یاد کرتے ہو، کتنی مرتبہ لوگوں کے سامنے میرے آقا کا ذکر کرتے ہو۔ امام غزالی سے پوچھا گیا تو کیا طریقہ ہے؟ کہا سب سے زیادہ حضور پر درود پڑھنا شروع کرو، بیٹھتے اٹھتے کھڑے ہوتے انتظار کی گھڑیوں میں کہیں پر بھی ہو حضور پر درود پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ جب زبان پر زیادہ ذکر آنے لگے گا تو دل میں محبت سما جائے گی، اور پھر اس کے بعد عمل کا بھی مقام آتا ہے، عمل میں بھی وہ آ جائے گا۔ میرے عزیزوں، میں ایک مرتبہ ہمارے استاد سے سنا تھا کہ محبت کے لیے ایک پیر صاحب کے پاس ایک مرید آیا بیعت ہونے کے لیے، کہا میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت محبت ہونی چاہیے جس سے تو بیعت کر رہا ہے۔ دیہات کا رہنے والا تھا، گاؤں کا رہنے والا، اکھڑ دماغ۔ کہا کیسی محبت ہونی چاہیے بتائیے؟ جانور پالتا تھا، پیر صاحب نے ایک بھینس دے دی اس کو، کہا جا اس کی پرورش کر اور بہت محبت کر اس سے، اس کو کھلانا پلانا نہلانا سلانا سب کرنا اس کے ساتھ، اچھی سے اچھی اس کی خاطر تواضع کر۔ لے کے گیا، 8 دن تک اس کی خوب نگرانی کرتا رہا۔ دیہات کا رہنے والا آیا، پوچھا پیر صاحب نے کیا حال ہے؟ کہا بہت اچھا ہوں۔ بھینس کا کیا حال ہے؟ وہ بھی بہت اچھی ہے۔ اس کی تعریف شروع کر دی، اتنی پیاری ہے، بیٹھتی ہے تو ایسے بیٹھتی ہے، کھڑی ہوتی ہے تو ایسے کھڑی ہوتی ہے۔ بھلا بھینس کی بھی کوئی تعریف کرتا ہے؟ لیکن محبت ہو جائے تو بھینس کی بھی کرتا ہے۔ بزرگ نے کہا جا اور 8 دن اور 10 دن اس کی خوب نگرانی کر۔ آیا 8-10 دن کے بعد، انہوں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میں بھی اچھا ہوں، میری بھینس بھی اچھی ہے۔ کھانا کھائے؟ کہا ہاں میں بھی کھایا، میری بھینس بھی کھائی۔ نہا بھی لیا، میں بھی نہایا ہوں، میری بھینس بھی نہائی۔ ہر بات میں اپنی بھینس کا بھی ذکر ہے، یعنی جو اس سے سوال کیا جائے ساتھ میں بھینس کا بھی، محبت بڑھتی گئی۔ بزرگ نے کہا جا اور اس کی تربیت کر۔
اور نگرانی کر اور اچھے سے اس کی دیکھ بھال کر۔ غالباً 30-40 دن گزر گئے، پھر آیا، حضرت نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میری بھینس بہت اچھی ہے۔ تم کھانا کھائے؟ کہا میری بھینس تو کھا چکی۔ پوچھا اس کے لیے جا رہا ہے، جواب میں بھینس کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ کوئی لطیفہ نہیں، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اس بزرگ نے فرمایا بیٹا، انسانوں کی محبت کا تقاضا یہی ہے، جب محبت اعلیٰ درجے کو پہنچتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، صرف اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی ایک کامل عاشق رسول تھے۔ جب کوئی شخص ان کے پاس آیا اور ایک گلاب کا تحفہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ نے دیکھا اور کہا یہ صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں جس گلاب سے محبت کرتا ہوں وہ کبھی نہیں مرجھاتا۔ اور پھر گنگنانے لگ گئے، اللہ سرتا و قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کہیں جس میں حسین و حسن پھول۔ ایک پھول لا کر دیا تھا اعلیٰ حضرت نے، پوری نعت میں میرے مصطفیٰ کو پھول ہی کی شکل میں پیش کیا اور کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے۔ ہر پھول میں کانٹے ہوتے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ایک ہی پھول ایسا ہے جس میں کوئی کانٹا نہیں ہے۔ اور دنیا میں جتنی شمع لگاؤ، جتنی بھی چراغ لگاؤ، دھواں تو آنا ہی ہے، لیکن میری شمع ایسی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں وہ فنا تھے، اس لیے کثرت سے جب کبھی کوئی ذکر کرتا تو میرے آقا کا ذکر شروع کرتے تھے۔ کوئی صاحب آئے تھے اور کہا تھا ہمارے بڑے سیٹ صاحب ہیں، ان کی شان میں کچھ لکھ دیجئے تاکہ وہ ہمیں کچھ پیسے دے دیں گے۔ اعلیٰ حضرت بڑے شاعر تھے تو آنے والے صاحب تو پہچانتے نہیں تھے شاید اعلیٰ حضرت کو، عام شاعروں کی طرح سمجھے ہوں گے، اس لیے شاید کہہ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور پوری نعت لکھ دی اور اس کے بعد اخیر میں کہنے لگے کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ دنیا والوں کی تعریف کرنے لگ جاؤں میں اس بلا میں پڑ جاؤں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار ہے نہ نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ دنیا والے پوچھتے رہے لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو کبھی کسی دنیا دار کے لیے میلا نہیں کیا۔ جب بندہ عاشق صادق ہوتا ہے، اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، تب اس کی زبان سے ایسے کلمات بھی نکلتے ہیں۔ اسی لیے اے جوانوں، اے لوگوں، آج سے یہ اپنا وجیلہ بنا لو، بیٹھتے اٹھتے میرے مصطفیٰ کو پکارنے لگ جاؤ، بیٹھتے اٹھتے یا رسول اللہ کی کثرت کرنے لگو، پھر دن وہ آ جائے گا جب تمہاری زبانیں بند ہونے لگے گی لیکن دھڑکن دھڑکن میرے مصطفیٰ کو پکارتی رہے گی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچ بس جائے گی۔ اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں جس سے تم محبت کی بات میں کر رہا ہوں وہ محبوب ایسا نہیں کہ خالی تم ایک طرفہ محبت کرتے رہو۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی مجھے سلام بھی کرتا ہے، میں مدینے سے ہی اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، کہیں بیٹھ کر کے کوئی تنہائی میں درود پڑتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کو بھی پہچانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی پہچانتا ہوں۔ یہ دنیا کی مجازی محبت اور عشق کی طرح نہیں، تم یہاں بیٹھ کر کسی لیلا سے محبت کرو، پتہ نہیں لیلا کو پتہ بھی چلتا ہے کہ نہیں چلتا، تم کتنی محبت کر رہے ہو اسے کوئی غرض نہیں، لیکن مدینے کے تاجدار سے جو محبت کرتا ہے میرے آقا اس کو بھی پہچانتے ہیں اور اس کے باپ کو بھی پہچانتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اخیر میں ہم یہ عرض کرتے ہیں، یہ عزم کر کے اٹھتے ہیں یا رسول اللہ آج سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔